ناظرین حضرات، اس جائزہ کی تحریر سے پہلے ابتدا نما انتہا زدہ یہ تمہیدی گزارشات۔ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہونے والا حماد خان اب ریاست نیویارک کے شمال مشرق میں واقع ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں دیہات کے لیے بھی لفظ گاؤں ہی استعمال ہوتا ہے، سو حماد خان کو دیہاتی کہنا عبث ہوگا کہ اس کی زندگی میں سکولنگ بہت زیادہ ہے اور احباب، نقادوں اور حاسدوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مناسب تعلیم بھی حاصل ہے۔ یہاں لفظ تعلیم پر زور ہے، اتنا زور جو اس کتاب کا وزن اٹھانے کے لیے کافی بھی ہے اور ہمہ وقت تیار و مستعد بھی۔ یہ لکھاری ایک سچا پکا دیسی ہے، وہ دیسی جو عمر کے ہر حصے میں اپنا بچپن اپنی بلوغت میں پروئے رکھتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو اس کتاب کا عنوان اس طرح بھی مقرر کر سکتا تھا، 6 فیٹ پرے، لیکن اس نے عمدن ایسا نہیں کیا۔ یہ انگریزی زبان کے ایک عام سے ایک لفظ فٹ کی غلطی نہیں، یہ تو اس کے بچپن کے ایک رخ کا اعلان ہے۔ پاک و ہند میں اپنا بچپن گزارنے والے ہم انگریزی دان دھڑلے سے یہی کہتے ہیں، ہم انگریزی والی انگلش بولتے ہیں۔ اگر یہ اعلان حرز جان نہ ہوتا تو انگریز قوم ہمارے گلے میں آزادی کا طوق کبھی نہ ڈالتی۔ اس ضمن میں یہ خوراک بھی آسانی سے ہضم کر لیجئے کہ گوال منڈی لاہور میں جوان ہونے والا اس جائزہ نگار نے بھی تمام عمر پنجابی نما اردو شاعری کی، اور تو اور نیویارک شہر میں 42.5 برس انگریزی پڑھانے کے بعد بھی عزت آمیز ہوا۔ چیخو اس سرخ روئی کا ایک منطقی سبب، طلباء اور طالبات انگریزی تو نہ سیکھ سکے، ہاں پنجابی میں خوب رواں ہو گئے۔ وہی مقولہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ اس کتاب کا قافلہ نیویارک کے ایک موڑ پر رک کر دم لیتا ہے، خود کو آئندہ سفر جاری رکھنے کے لیے۔ اب ہم ان گزارشات سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس 2 لفظی ترکیب میں شامل کاف کو زیر نامی اعراب کے ساتھ معزز بنایا جاتا ہے، یعنی کنارہ کش، بالفاظ دیگر وہی محبت والی بات۔ اس لفظ میں شامل میم پر پیش ہو یا زبر، اس کے اثرات سے مارا محب ہر جگہ ہر حال میں فرقت زدہ، کرب نما اور دید خواہاں ہی نظر آتا ہے، اور تو اور وہ خود ساختہ جنون کو اپنے سر پر بٹھا کر اپنے دل میں بسا کر بھی وصال میں بھی فراق کا چہرہ تراش لیتا ہے۔ آپ کو اس کتاب میں تراش اور خراش کے بہت سے نمونے مل جائیں گے اگر آپ خود کو خود کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ اس کتاب میں فقاہیہ مضامین ہیں۔ فقاہیہ کا لغوی معنی تو ہے خوش طبع کرنے والا۔ یہ معنی منظر ہے۔ قاری پر یہ امر بھی لازم ہے کہ وہ خود کو اس لفظ کے پس منظر میں تلاش کرے اور لغوی معنی سے آگے جانے والے راستے کے نشیب و فراز سے بھی آگاہ ہو۔ کیوں؟ خوش طبعی کو منظر کا نام دیجئے اور پس منظر کو فکر کا نام دیجئے۔ کیا بات۔ اچھا فقاہیہ وہی ہے جو قاری کو خوش طبعی کے ساتھ ساتھ فکر کی امواج کا شناور بنائے۔ حماد کے اسلوب فقاہیہ نگاری میں
زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ لبریز بادلوں سے مرہون معنی آفرینی اور خود آگاہی کے باعث تہذیب و تمدن کے ضمن میں لرزاں اشکوں کی رمجھم بھی ہے. کہے عیاں طور پر اور کہے نہا طور پر. لہذا عام قاری ایک طرف، خاص قاری پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مجوزہ بیانات کا مطالعہ ژرف نگاہی سے کرے. ژرف جینیس. حماد خان کی اس کتاب کو فقاہیت کا درجہ حاصل ہے بجا، لیکن مجوزہ فقاہت کے دامن میں ظرافت کے ہمراہ نظارت بھی ہے اور نظافت بھی. ایک قدم اور آگے بڑھیے. مجوزہ فقاہت سے مربوط ظرافت میں نظارت سے منسوب جملوں، اشاروں اور کنایوں میں انتباہ بھی شامل ہے. سبب کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب نتیجے کے موضوعات اور عنوانات کے تحت، تاکہ قاری خود کو، ملاحظہ کیجئے کہ قاری خود کو ماضی کے غلط رویوں سے بچائے، ماضی کی اغلاط درست کرے. یہ یاد رہے کہ اس کتاب کا مصنف نہ کوئی مصلح ہے اور نہ کوئی مفلح. وہ ایک بندہ بشر ہے، ازل ہی سے خسارے، جہل اور ظلم کا مارا مطعون. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایک نثر نگار ہے، شاعر ہے. یہ خصوصیات وہابی صفات ہیں، وہابی گاڈ گفٹڈ وہابی صفات ہیں جنہیں اس نے علم، تجربات، مشاہدات اور ذاتی پسند و ناپسند سے ہنر اور فن کے سانچوں میں ڈھالا ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب. اب یہ مزے کے مشاہدات. الفاظ مچھر، بھینس کی جنس تو دور ہی سے بتائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بتانا ناممکن ہے کہ وہ مچھر نر ہے یا مادہ. حماد خان کا مچھر نر ہے. کیوں؟ یہ بات اسے خود بھی نہیں معلوم. مچھر ایک طرف، وہ اگر ان کالمز میں طوطا، مچھلی، گوریا، خرگوش اور مینا ایسے الفاظ استعمال کرتا تو انہیں بھی وہ نر کے زمرے میں ڈال دیتا شاید، لیکن مور اور مرغ ایسے اسما اندازے کے حدود سے باہر ہوتے. خواتین و حضرات، 6 فٹ پرے میں اساسی، میں زبان کا طالب علم ہے اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. میں 6 فٹ پرے میں اساسی الفاظ بھی ہیں اور انسلاکی الفاظ بھی. مثلا معاشرہ، کردار، دنیا، بھروسہ، فرائض، انجام، سفر، عمر، صبح، شام وغیرہ. اس کتاب میں شامل یہ مرکبات اضافی نمونتاً حاضر ہیں. حسرت ناکام، آرزوئے ناتمام، پابندی اختیار، پائے استقلال، چاہے غب چاہے زقن وغیرہ. اس کتاب میں مرکبات عطفی بھی شامل ہیں. مثلا پاک و ہند، قدر و منزلت، طلب و رسد وغیرہ. جب بات طنز کے ضمن میں ظرافت و فقاہت سے ہٹ کر ہوتی ہے تو یہ پڑھا لکھا کالم نگار گلیوں محلوں کا ایک عام سا بندہ بن جاتا ہے اور اسی کے الفاظ میں اپنے مفاہیم بناتا اور سجاتا ہے. مثلا سلائی مشین وغیرہ، مولوی، کتا، اداسی، پہلوان، چالیسواں، رال، منگیتر، دیگیں، کھسا وغیرہ میں. قاری کو ان الفاظ کی جزوی نشاندہی پر زبان درازی کا حق حاصل ہے. بہت اچھا. حماد خان کے جملے میں
حماد خان کے جملوں میں روانی بھی ہے اور فراوانی بھی. ملاحظہ کیجئے مثلاً مہمان اپنے گھر میں ٹماٹر کی طرح گھٹتا رہتا ہے، شادی کے کھانے کی طرح مہمان خصوصی کم پڑ جاتا ہے، صدر مملکت کی طرح صدر محفل بھی ایک ہی ہوتا ہے جس کے چہرے پر وفاقی قسم کی اداسی چھائی ہوتی ہے. ہم بھینس بننے سے باز نہیں آتے، کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی. دوست ہونے کے لیے ہم خیال ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حال ہونا بھی ضروری ہے. جہاں زمین وہیں آسمان. آسمان ایک سچے اور ایک پکے عاشق کی طرح موسیقی کا بھی دل دادا ہے. جرابیں اپنی صفائی کی قربانی دے کر بھی پاؤں کو گندگی سے بچاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ مثالیں مشاہدات سے منسوب ہیں بجا، لیکن ذرا ان کے معنوی دائرے سے باہر نکل کر افہامی شاہراہ پر گامزن ہو کر منظر کو پس منظر کی غائر نظر سے دیکھیے. افہامی شاہراہ پر گامزن ہو کر منظر کو پس منظر کی غائر نظر سے دیکھیے اور خود کو یہ باور کرائیے کہ ان مشاہدات کو علائم کا نام دیا جا سکتا ہے. علائم علامت کی جمع ہے. حماد خان کی ایک دل لگی تو یہ ہے کہ وہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر نثر نگاری کا حق ادا کرنے کی سعی کرتا ہے. اس کی دوسری دل لگی یہ ہے کہ وہ شاعر بھی ہے. بالفاظ دیگر اس کی زندگی میں سکون نہیں، صرف حرکتی ہی حرکت ہے، سانسوں کی طرح متواتر. وہ فکر کی آگ میں روز و شب جھلستا رہتا ہے. اس کی زندگی میں برف کا ایک اور نام بھی ہے شعلہ. یہ شعلہ کرب آگہی ہے. خود آگہی ہو یا جہاں آگہی، وہ تحریر کا اسیر ہے. وہ اپنی اسیری کا اعتراف بھی کرتا ہے اور اعلان بھی، اور کبھی نثر کی صورت میں اور کبھی نظم کی صورت میں وہ اپنی ذات اور کاوشات کو خود ساختہ مزاح اور گہے طنز کا ہدف بناتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اپنی تحریریں مؤثر صورتوں میں پیش کر سکے. خود کو کم تعداد والوں میں شمار کروانے کا فخر حاصل کرے. بھرے جیتے جاگتے میلے میں بھی یکو تنہا نظر آ سکے. اس ضمن میں اس کی تگ بھی اور دو بھی بہت حد تک کامیاب ہے. ایک زمانہ تھا جب ہندوستانی غلام اپنے انگریز آقا ہی کے ملک انگلستان کے نام سے نا آشنا تھے. ان کے نزدیک یوکے صرف ایک ملک تھا. انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ بھی انگلستان نامی راجدھانی ہی کے باقاعدہ حصے ہیں. وہ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ والوں کو بھی ان کے بالکل الگ تشخص کے باوجود انگلستانی کہتے تھے. اس ضمن میں یہ مثالیں ملاحظہ کیجئے کہ عمر خیام کی فارسی روایات کا انگریزی زبان میں مترجم ایڈورڈ فٹس جیرلڈ ایک آئرش مستشرق تھا جسے اردو والے انگریز کہتے تھے اور آج بھی انگریز کہتے ہیں. حفیظ جالندھری، ڈاکٹر محمد بن تاثیر اور فیض احمد فیض کی بیگمات بھی آئرش تھیں. اس زمانے میں آئرش لوگ اس انگلش راجدھانی کے کمین تھے جن کی نہ کوئی پوچھ تھی اور نہ اردو زبان کی تاریخ میں. یہ تمہیدی تذکرہ ضروری ہے کہ اس وقت اردو میں ڈاکٹری کی اسناد انگلستان ہی کی یونیورسٹیاں جاری کرتی تھیں. وقت بدلا، زمانہ بدلا، ہندوستان آزاد ہوا، پاکستانی ایک نیا ملک 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور ہم آج بھی 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان ہی کہتے ہیں. آپ آرام سے پڑھیں.
ہمارے پاس 11 بجے تک کا اور ان میں ختم کر رہا ہوں، اس فقرے پہ ذرا غور کیجیے. ہم آج بھی 14 اگست کو یوم آزادی پاکستان ہی کہتے ہیں. پاکستان نامی ملک کبھی بھی غلام نہ تھا. یہ ایک جہالت ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آزادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں. اس توجیہ کا مقصد نثر اور نظم میں الفاظ کا استعمال درست انداز میں کیا جائے، نشست و برخاست کے ساتھ. اور یوں نظر آتا ہے کہ حماد خان کے اسلوب نثر نگاری میں یہ اہتمام اچھا ہے. یہ باتیں کل کی باتیں تھیں. ان باتوں کا حماد خان سے براہ راست واسطہ ہے کہ وہ اردو زبان و ادب کے ایک نئے مرکز نیو یارک کا ایک باقاعدہ لکھاری ہے. نیو یارک سے منسوب قلم کار مختلف نوع اصناف میں اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں. 6 فٹ پرے آج کے عنوانات اور موضوعات پر بھی اخباری کالمز کا ایک مجموعہ ہے. صحافت کی دنیا میں ہر کالم کی عمر صرف 1 دن ہوتی ہے. اب مجوزہ کالمز کی عمر 1 دن نہیں ہوگی، وہ اب نیو یارک کی ادبی تاریخ کا ایک باقاعدہ حصہ کیا بات، بہت ایک کتاب کی صورت میں شامل ہے. اس کتاب کو ہم پاک و ہند کے روایتی مراکز کے سامنے یہ کہہ کر پیش کر سکتے ہیں فخر و انبساط کے ساتھ، اس کتاب کا خالق امریکہ نامی ایک انگریزی دان ملک میں رہتا ہے. اس کے اسلوب سے دوستی کرو اور اس کو اپنی صفوں میں جگہ دو. یہ کووڈ کا دور ہے. 6 فیٹ انگریزی کا استاد ہو تو وہ 6 فیٹ کہنا پڑے گا. ہم ابھی تک اردو میں صیغہ جمع کے ساتھ واحد لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم 6 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 6 برس سے رہ رہے ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے اب یہاں 6 برسوں سے رہ رہے ہیں. So the same thing is applicable to the topic of the book. کووڈ کی بات ہے، انہوں نے کووڈ کی بھی بات کی ہے. میں اپنی یہ ربائی حماد خان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مضمون ختم کرتا ہوں. کووڈ یہ نیا دور بھی دکھلائے گا. کووڈ یہ نیا دور بھی دکھلائے گا. ویکسین ہر ایک شخص ہی لگوائے گا. حماد پہ یہ وقت بھلا آئے گا. 6 فیٹ پرے کوئی چلا جائے گا.